بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کل میں نے مولا کی حدیث پڑھی کہ اگر زندگی میں سکون چاہتے ہو تین چیزوں کا علم رکھو، کہاں سے آئے ہو، کہاں پہ رہ رہے ہو اور کہاں جانا ہے۔ فرماتے انسان کہاں سے آیا ہے؟ فرمایا تو عالم جبروت سے آیا ہے۔ کہاں پہ آیا ہے؟ عالم ناسوت میں آیا ہے، جس کو دنیا بولا جاتا ہے۔ کہاں جائے گا جب روح نکلے گی؟ سب سے پہلا سفر تیرا سفر برزخ ہوگا، اس کے بعد قیامت ہے تو ایک ہی دن ہے اور اس کی مقدار ہے 50,000 سال۔ قیامت کے بعد ابدی زندگی کا سفر کرے گا، مطلب ٹوٹل ہمارے کتنے سفر ہوئے؟ 5 سفر ہو گئے۔ عالم جبروت سے ناسوت، ناسوت سے برزخ، برزخ سے قیامت، قیامت سے ابدیت جسے بولتے ہیں، یعنی جہاں ہمیشہ کے لیے انسان جا کے رہے گا۔ اب مولا سے پوچھا کہ مولا ان کو سمجھنے کے لیے ذرا تمثیل دیجئے، تو امام نے مثال بتائی کہ عالم برزخ کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو بالکل ایسے ہے جیسے رحم مادر میں، شکم مادر میں بچہ ہوتا ہے۔ یہ رحم کتنا چھوٹا ہے اور اس رحم سے باہر دنیا کتنی بڑی ہے، یہ ان کا تقابل ہے۔ تو فرمایا تمہاری دنیا رحم مادر ہے، اور جو ابدیت اور آخرت ہے وہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح رحم مادر اور دنیا، مطلب ملینز ٹائم اس دنیا سے بڑی ہے۔ اب مولا یہاں پہ مثال دیتے، مولا فرماتے ہیں جس طرح بچے کے حالات شکم مادر میں ہوتے ہیں، اسی طرح تمہارے حالات دنیا میں ہوتے ہیں۔ مثلا بچہ اگر شکم مادر میں صحیح غذا اس تک نہیں پہنچے گی تو دنیا میں جب پیدا ہوگا تو کیا ہوگا؟ ایب نارمل پیدا ہوگا۔ فرمایا بالکل اسی طرح اگر دنیا میں الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہاں پہ تو اپنا صحیح سے علاج نہیں کرتا، جب وہاں پیدا ہوگا تو ایب نارمل پیدا ہوگا۔ کہا تجھے 2 پیٹوں سے ہو کے گزرنا ہے، پہلا پیٹ جس میں تو آتا ہے وہ ماں کا پیٹ ہے، دوسرا پیٹ جس میں تو جاتا ہے وہ دنیا کا پیٹ ہے، اور تیسرا پیٹ جس میں تو جائے گا وہ عالم برزخ ہے۔ عین امام نے یہی فرمایا 2 پیٹ ہیں، ماں کے پیٹ میں آتا ہے، ماں کے پیٹ سے نکل کے تو دنیا کے پیٹ میں آتا ہے، اور دنیا کے بعد نکل کے تو وہاں جاتا ہے۔ اب ماں کے پیٹ میں تو کرتا کیا ہے؟ ایگزیکٹ وہی کام تو دنیا میں کرتا ہے۔ اگر ماں کے پیٹ میں تیرا صحیح خیال تیری ماں نے نہ رکھا تو ایب نارمل ہو کے پیدا ہوگا، اور دنیا میں تو نے اپنا صحیح خیال نہ رکھا تو آخرت میں ایب نارمل ہو کر پیدا ہوگا۔ اگر شکم مادر آپ سمجھ گئے، یعنی مولا نے وہ مثال دی ہے کہ اگر آپ 100 کتابیں بھی پڑھیں آپ کو اتنا علم نہیں ملے گا جتنا اس ایک مثال میں امیر المؤمنین نے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔